بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ملا قلوب الشاعرین بحکمتہ وزین نفوس العاشقین بمحبتہ والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء وختم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم سے آج ہم قصیدہ بردہ شریف کی شرح قصیدۃ الشہداء کے شاعر علامہ عمر بن احمد خرقوتی علیہ رحمہ نے جو اس قصیدہ بردہ شریف کے ناظم امام شرف الدین بوصیری علیہ رحمہ میں کچھ احوال نقل کی ہیں، آج ہم وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اور میرے پاس یہ الفردۃ البردہ بھی ہے فی شرح تاج الشریعہ کی، یہ بھی عربی میں آپ نے بھی ان کے حوال لکھے ہیں، تو انہوں نے بھی ان کے حوال لکھے ہیں۔ ہم دونوں کو سامنے رکھ کر وہ جو اس میں کوئی نئی چیز ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ طرف ضرور پہنچائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس نور کو سنبھالنے اور آگے پھیلانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے کہا کہ فقلت یجب اولا نقل بعض الاحوال، کہتے ہیں پہلے میں نے کہا کہ واجب ہوتا ہے کہ سب سے پہلے کہ ہم اگر شرح کریں تو شرح سے پہلے جس نے لکھا ہے کلام یا جس کا یہ نظم ہے اس صاحب نظم اور ناظم کے جو احوال ہیں ہم تو پہلے اس کو نقل کریں۔ تو میں نے کہا کہ واجب ہوتا ہے کہ اولاً پہلے کہ بعد احوال ناظم کے نقل کیے جائیں، یعنی نقل بعض الاحوال، اس کے بعد احوال کو نقل کرنا واجب ہے۔ وسبب تعلیف هذه القصیدۃ المشتملہ اور علی مدح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابی القاسم علیہ السلام، اور اس قصیدہ کے جمع کرنے کا سبب یہ بھی کہ اس کو بھی نقل کرنا واجب ہوتا ہے۔ تو اس کا سبب کیا ہے؟ سبب تعلیف هذه القصیدۃ المشتملہ علی مدح نبی، اس قصیدہ کی جمع کرنے کا سبب جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفوں پر مشتمل ہے، آپ کے مداح پر مشتمل ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اور اس کی شرط کا بیان کرنا جس کو اس کے پڑھنے میں واضح کیا گیا ہے، یعنی کہ جس سے بھی اس قصیدہ بردہ شریف کو پڑھنا ہے تو اس کی شرط کیا ہے، تو اس واضح شرط کو اس کی قرات نے جو ہم نے شرط رکھی ہے پڑھنے میں اس کے بیان کرنے کو بھی نقل کرنا، اور اس وجوہ کو بھی جو مذکور کی اس کے نام میں، یعنی والوجوہ المذکورۃ فی تسمیتھا، اور وہ وجوہ اس وجوہ کو بھی نقل کرنا جو اس کے نام میں رکھنے میں ذکر کی گئی ہے، اور وہ بیان بعض تاثیراتھا، اور قصیدہ بردہ شریف کی جو تاثیرات ہیں بعض اس کے بیان کرنے کو بھی نقل کرنا۔ تاکہ کیوں یہ سب کچھ کرنا؟ کہتے ہیں اس لیے لیرغب الناس فی تعظیماتھا، تاکہ لوگ جو ہیں اس کی تعظیم میں شوق رکھیں، لوگوں ادب کریں، احترام کریں کہ اس اللہ پاک کتنا کرم فرماتا ہے، اتنی مہربانی فرماتا ہے۔ تو جب انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا، تو جب بندے کو پتہ نہیں ہوتا تو وہ اچھا سمجھ کے تو وہ غلط کام کو بھی اچھا سمجھ کے کر جاتا ہے، اور اچھی چیز کو بھی ضائع کر دیتا ہے، اپنا نقصان کر لیتا ہے، کیونکہ اس کے پاس علم نہیں ہوتا۔ تو جب ان چیزوں کا علم آ جائے گا تو اس کے دل میں ادب آ جائے گا، احترام آ جائے گا، تعظیم آ جائے گی، وہ جھکے گا بھی، عمل بھی کرے گا، نور لے گا بھی، آگے پھیلائے گا بھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ کہتے ہیں اعلم ان الناظم الفاہم رحمہ اللہ تعالی کان ساکنا بمصر واسمہ شرف الدین محمد البوصیری نسبۃ الی بوصیر قریہ من قری مصر۔ کہتے ہیں کہ ناظم یعنی علامہ امام بوصیری شعر لکھنے والے، قصیدہ لکھنے والے، یہ جمع کرنے والے، ناظم فاہم سمجھدار ناظم، ذہین ناظم رحمہ اللہ تعالیٰ، وہ مصر میں رہتے تھے، یعنی یہ مصر کے باشندے تھے، مصر میں رہنے والے تھے، اور ان کا نام شرف الدین محمد البوصیری ہے۔ اور بوصیری یہ نسبت کرنا ہے، یہ ایک قریہ ہے بوصیر، اس کی طرف جو مصر کے شہروں میں سے ایک بستی ہے بوصیر، اس کی طرف آپ کی نسبت ہے، اس وجہ سے آپ کو بوصیری کہا جاتا ہے۔ اور وہ آپ قدس اللہ سرہ عالما بالعلوم العربیہ، آپ علوم عربیہ کے عالم تھے، اللہ آپ کی روح کو پاکیزہ، آپ کے راز کو پاکیزہ فرمائے۔ تو غایت الفصاحت و بلیغا فی نہایت البلاغہ، بلاغت میں اور فصاحت میں انتہا کے کامل تھے، یعنی
کمال کیا اکمل تھے، یعنی بلاغت میں کامل ہونا، کامل بلیغ ہونا، کامل فصیح ہونا. آپ کامل سے اکمل بلیغ ہیں اور اکمل فصیح ہیں. بلکہ آپ کہتے ہیں بل لا یوجد له مثل ولا نظیر فی الوساطۃ والبلاغۃ فی الجم الغفیر، کہا کہ بلیغوں میں اور فصیح لوگوں میں، بڑے بڑے کلام دانوں میں حضرت امام بوصیری علیہ رحمہ کی فصاحت کے اندر اور بلاغت کے اندر جو جم غفیر میں ہے، آپ کی کوئی مثل نہیں ملتی، نہ آپ کی نظیر ملتی ہے. یعنی آپ بے مثل فصیح ہیں اور بے مثل آپ بلیغ ہیں. میرے اعلیٰ سے کہتے ہیں تیرے آگے یوں ہی دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، یوں کہ منہ میں زبان نہیں بلکہ جس میں جان نہیں. وہی فصاحت وہی بلاغت کا نور حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کے سینے میں آیا ہے اور سارے زمانے میں یکتا نام کمایا ہے.